السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اکثر ہمارے گھروں میں بلیاں آتی ہیں، اکثر کالی بلی آ جاتی ہے، راستے میں آ جاتی ہے، عموماً گھروں میں ہمارے آ جاتی ہیں۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کالی بلی یہ جنات کی قسم میں سے ہوتی ہے اور کالی بلی کی شکل میں جنات گھروں میں آتے ہیں۔ تو کیا واقعی کالی بلی یا کسی بھی بلی کی شکل میں جنات آتے ہیں؟ جنات اور بلی کا کوئی آپس میں کنیکشن ہے؟ تو اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں، جنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے اور یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ کسی بھی مخلوق کا روپ دھار لیتے ہیں، کسی انسان کی شکل میں، کسی مخلوق کی شکل میں وہ آ جاتے ہیں۔ بلی کی صورت میں بھی آ جاتے ہیں، گھر میں اکثر چوہے ہوتے ہیں تو چوہے کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، اسی طرح کتا اور دیگر جانور ان کی شکل میں بھی جنات آ جاتے ہیں۔ تو جنات کے اندر یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جس جانور کا یا جس انسان کا روپ دھارنا چاہیں تو یہ اس کے روپ میں آ جاتے ہیں، اس کی شکل میں آ جاتے ہیں یا اس کے جسم میں صلاحیت کر جاتے ہیں۔ تو جنات کے اندر یہ طاقت ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنات شیاطین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بنا کر نہیں آ سکتے۔ شیاطین اور جنات بھی شیاطین کی قسم میں سے ہی ہے، تو اس لیے اگر وہ کسی جاندار کی شکل میں، کسی مخلوق کی شکل میں آتے ہیں تو اب جنات کی طاقت جو ہے وہ محدود ہو جاتی ہے۔ جیسے بلی کی شکل میں آئیں تو بلی کی جو طاقت ہوتی ہے اتنی طاقت جو ہے محدود ہو جائے گی، اور بلی کی طاقت کی جتنی ان کی طاقت ہوگی۔ چوہے کی شکل میں آتے ہیں تو چوہے کی جو طاقت ہوتی ہے اس کے برابر ان کی طاقت ہوگی۔ کسی انسان کی شکل میں آتے ہیں تو اس انسان کے برابر ان کی طاقت ہو جائے گی۔ یعنی وہ جس مخلوق کا روپ دھار لیں تو ان کی طاقت جو ہے اس مخلوق کے مطابق جو ہے محدود ہو جاتی ہے۔ اب کالی بلی اگر گھر میں آ جاتی ہے یا چوہا آ جاتا ہے تو اب ضروری نہیں ہے کہ وہ جنات میں سے ہی ہو، وہ جنات ہوں یا جنات کی قسم میں سے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ عموماً گھروں میں بلیاں آتی رہتی ہیں، چوہے بھی آ جاتے ہیں، تو اب ضروری نہیں ہے کہ وہ جنات ہوں، لیکن ممکن ہے کہ وہ جنات کی شکل اختیار کر لیں اور وہ بلی کی شکل میں جنات کا روپ دھار کر آ جائیں۔ یہ ممکن ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی شک ہو رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں جنات ہیں یا باقی بلی ہے، گھر میں اکثر نقصان ہو رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، تو اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں جنات ہیں یا باقی بلی ہے تو ایسی صورت میں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسے 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو اگر وہ جنات ہوں گے یا شیاطین ہوں گے تو انشاءاللہ وہ گھر سے بھاگ جائیں گے۔ اور دوسرا، آیت الکرسی اس وقت پڑھ لیں اور ان کے اوپر پھونک مار دیں، تو اگر وہ جنات یا شیاطین ہوں گے تو انشاءاللہ گھر سے بھاگ جائیں گے۔ تو اسی طرح جنات وغیرہ یہ جو ہوتے ہیں یہ عام طور پر جو رہائشی گھر ہوتے ہیں، آباد گھروں کے اندر آباد جگہوں پر نہیں آتے، یہ خالی ویران جگہوں پر آتے ہیں، یا وہ گھر جو کافی دنوں سے بند پڑا ہوا ہے جس میں رہائش نہیں ہے اس میں بسیرا کر لیتے ہیں، یا جس جگہ پر بہت زیادہ گندگی ہو، ہڈیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہوں تو اس جگہ پر جو ہے جنات بسیرا کر لیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جنات سے بچنے کے لیے ہمیں جو عمل بتایا گیا ہے حدیث مبارکہ میں، وہ عمل ہم پڑھنا شروع کر دیں، وہ عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ یہ جنات شیاطین وغیرہ انشاءاللہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور ہمارے گھروں میں بھی نہیں آ سکیں گے۔ سب سے پہلے تو روایات میں آتا ہے، علماء بتاتے ہیں کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لے اور سلام کر لے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گھر والوں کو آ کر سلام کر دے، تو اس گھر میں بھی شیاطین اور جنات یہ نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کی شیاطین اور جنات سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت، رات کے وقت جب گھر میں داخل ہو اور وہ آیت الکرسی پڑھ لے گھر میں داخل ہوتے وقت، اس گھر میں
جنات اور شیاطین داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ آیت الکرسی ایسی تاثیر اور طاقت رکھتی ہے کہ جہاں بھی جنات ہوں گے تو وہ بھاگ جائیں گے، وہ وہاں پر نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اور جس گھر میں آیت الکرسی گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھ لی جائے تو شیاطین ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس گھر میں ہمارا قیام بھی نہیں ہے، ہمارا طعام بھی نہیں ہے، یعنی ہم اس گھر میں رک بھی نہیں سکتے اور اس گھر میں ہم کھانا بھی نہیں کھا سکتے، تو وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پوری رات اللہ تعالیٰ اس گھر کی حفاظت فرمائیں گے جس گھر میں رات میں داخل ہوتے وقت یا رات کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی جائے۔ تو جس گھر میں اگر یہ خطرہ ہو، بلیوں کی صورت میں، چوہوں کی صورت میں جنات یا شیاطین وغیرہ ہوتے ہیں نقصان پہنچا رہے ہیں، تو آیت الکرسی پڑھنے کا گھر میں ضرور اہتمام کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ جن گھروں کے اندر جنات وغیرہ ہوتے ہیں اکثر ان کا بسیرا ہے اور وہ پریشان کر رہے ہیں، تو سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیاطین اور جنات بھاگ جاتے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ یہ بہت مؤثر ہے اور یہ اس کا علاج ہے۔ تو جس گھر میں 7 دن تک سورۃ البقرہ پڑھی جائے تو اس گھر میں بھی جنات اور شیاطین نہیں آ سکتے۔ آپ سورۃ البقرہ اکیلے نہیں پڑھ سکتے روزانہ، تو آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں، 3-4 آدمی مل کے پڑھ لیں، 2 آدمی مل کے پڑھ لیں، تو اس طرح آدھی آدھی کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یا اگر آپ اکیلے پڑھتے ہیں اور کوئی پڑھنے والا نہیں ہے تو آپ 3 وقت میں اس کو ڈیوائڈ کر لیں، صبح پڑھ لیں کچھ حصہ، پھر دوپہر میں پڑھ لیں، پھر رات میں پڑھ لیں، تو اس طرح بھی آپ تھوڑی تھوڑی کر کے بھی روزانہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے تو اس گھر میں بھی شیاطین اور جنات نہیں آ سکتے، اور اگر جنات ہوں گے تو وہ انشاءاللہ اس گھر سے نکل جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ تو جنات وغیرہ عموماً یہ ہر جگہ پر ہوتے ہیں لیکن نقصان نہیں پہنچاتے، زیادہ تر ان جگہوں پر ہوتے ہیں جو ویران ہوتی ہیں یا گندگی والی جگہ ہوتی ہیں یا ویران گھر ہوتے ہیں، وہاں پر جنات شیاطین سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے گھروں میں عموماً بیت الخلاء ہیں، واش روم ہے، تو واش روم کے اندر بھی جنات وغیرہ ہوتے ہیں۔ جنات اکثر واش روموں میں گندگی کی جگہ پر ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمارے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی واش روم میں جاؤ تو واش روم میں جانے کی دعا پڑھ کے جاؤ۔ واش روم میں جانے کی جو دعا ہے حدیث مبارکہ میں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس دعا کو واش روم سے باہر دروازے سے باہر پڑھ کر الٹا پاؤں واش روم میں جاتے ہوئے اندر رکھیں، پھر دایاں پاؤں رکھیں، تو آپ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، جنات شیاطین آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، آپ پر ان کا اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح سر کو ڈھانپ کر جانا یہ بھی جنات سے بچاؤ کا ایک طریقہ ہے۔ تو خواتین اکثر ننگے سر چلی جاتی ہیں تو سر پر دوپٹہ لے لیا کریں، تو دوپٹہ کر کے واش روم میں جائیں، دعا پڑھ کے جائیں، الٹا پاؤں رکھیں، واش روم سے باہر آتے وقت دایاں پاؤں رکھیں اور پھر باہر آنے کی دعا بھی پڑھ لیں، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تو یہ واش روم کے باہر آنے کی دعا ہے، اس کو پڑھا کریں۔ اور واش روم کے دروازے عموماً بند کر کے رکھا کریں۔ آج کل تو ہمارے کمروں کے اندر اٹیچ باتھ روم ہے، واش روم ہے، تو یہ واش روم جنات کی ہماجگاہیں ہوتی ہیں، تو یہ ہمارے کمروں کے اندر بھی ہیں، تو اس سے بھی زیادہ تر جنات جو ہے گھروں میں پھیلتے ہیں۔ تو اس لیے آیت الکرسی کا اہتمام کریں، سورۃ البقرہ کا اہتمام کریں، اعوذ باللہ پڑھا کریں۔ اگر شک ہو کہ یہ بلی یا چوہا یا کوئی بھی مخلوق یہ جنات ہے تو اعوذ باللہ پڑھا کریں، اس سے وہ بھاگ جائے گی۔ آیت الکرسی پڑھ کے اس پر پھونک مارا کریں۔ تو گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، سلام کریں گھر والوں کو، تو انشاءاللہ ان باتوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ شیاطین اور جنات وغیرہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔